بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائد اہل سنت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے گزشتہ روز کراچی مرکز میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں حکومت کی توجہ وہ پارا چنار کی طرف دلائی کہ پارا چنار کے اندر مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو مار کر قتل کر کے ان کی لاشوں کو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے گھمایا جا رہا ہے۔ تو مسلمان ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور وہاں پر جو ظلم بربریت کی انتہا ہے، تو حکومت اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ حکومت اس طرف جو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ تو حکومت کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ وہاں پر ایک جرگہ منعقد ہوا جو 10 دن تک جاری رہا، اور اس جرگے نے تمام باتیں سنی، تمام لوگوں کی باتوں کو سن کر یہ فیصلہ کیا کہ پارا چنار کو اسلحے سے پاک کیا جائے، اس پر دستخط کروائے گئے۔ تو عوام اہل سنت تو دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مخالف طبقہ جو ہے، اہل تشیع طبقہ، اس کی طرف سے اس پر دستخط نہیں کیے گئے۔ انہوں نے اس جرگے کی جو شرائط ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسلحہ جمع کرانے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں جو جرگے کے فیصلے کو بھی نہیں مان رہے، اور جو امن بحال کرنے کی جو پالیسی ہے، جو شرائط ہیں، ان کو بھی نہیں مان رہے؟ تو ایسے لوگوں کے خلاف حکومت ایکشن لے جو انتشار چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ راستے کھولنے کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ وہاں پر اسلحہ آئے اور امداد پہنچے۔ اور اس کے علاوہ ایدھی کی طرف سے، فیصل ایدھی، اس کی طرف سے ایمبولینسیں بھیجی گئی وہاں پر، اور ایمبولینسوں کے ذریعے اسلحہ بھی سپلائی ہوا، اور جو وہاں زینبیون کے اور فاطمیون کے جو دہشت گرد ہیں اور ایرانی دہشت گرد ہیں، ان کے لیے ادویات کا بھی اور ان کی طبی امداد کا بھی جو ہے فیصل ایدھی نے اعلان کیا، اور اس کے لیے ایمبولینسیں بھی مہیا کی۔ تو ان کے لیے تو امداد کا اس نے اعلان کیا، لیکن دوسری طرف جو مظلوم مسلمان ہیں، جو وہاں پر زخمی ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ادویات کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ کیا مسلمانوں سے جو آپ رقم لیتے ہیں، جو پیسہ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ عطیات لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے لیتے ہیں؟ تو عوام اہل سنت سے امداد لے کر وہ اہل تشیع اور فاطمیون، زینبیون کے دہشت گردوں تو ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، ان کے علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک تو یہ بھی کہوں گا آپ دوستوں سے کہ عیدی کو امداد دینے سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے، اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم عیدی کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، ان کو کوئی امداد نہیں دیں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ ایران کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہاں پر آپریشن کیا جائے، وہاں پر جو ہے وہاں سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے، اور اس علاقے کو پارا چنار کو اسلحے سے پاک کیا جائے۔ اور یہ علامہ فاروقی صاحب کا مطالبہ تھا، اور اس چیز پر تمام اہل سنت کو، تمام دوستوں کو، سوشل میڈیا پر جو دوست کام کرتے ہیں، ان کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ آواز اوپر تک پہنچیں، اور پارا چنار میں جو مسلمان مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی جو مظلومیت ہے اور ان کی جو زندگی جو پریشانی کی صورت میں گزر رہی ہے، ان کی زندگی آسان ہو، اور ان کے اوپر سے ظلم کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں، اور وہاں پر امن و امان قائم ہو، اور وہاں پر چیک پوسٹیں جو ویران پڑی ہیں وہاں پر باقاعدہ سیکورٹی کا انتظام کیا جائے، اور وہاں پر عوام اہل سنت کو سیکورٹی فراہم کی جائے، اور جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف حکومت کارروائی کرے۔ تو یہ علامہ فاروقی صاحب کا بھی مطالبہ تھا، اور ہم سب کا مطالبہ ہے کہ وہاں پر جو مظلومیت کی زندگی عوام گزار رہی ہے، عوام اہل سنت، ان کے ساتھ جو ہے حکومت فوری امداد کرے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی امداد کا اعلان کرے، ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔